کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چائنا کو آخر ضرورت ہی کیا پڑی کہ وہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر اپنے خلائی ایجنسی جو کہ زمین سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر لے کے جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اسپیس میں جانا ہی کیوں ضروری ہے؟ کیا فائدہ ہے اسپیس میں جانے کا؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسپیس میں جانا صرف ایک عام سفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک الٹیمیٹ سائنس لیبارٹری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم میڈیسن کے بنانے پر بات کرتے ہیں۔ زمین پر دوائیں بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹین اور مالیکیول ہمیشہ ان کنٹرول شکل میں بنتے ہیں، لیکن اسپیس میں چونکہ گریوٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پروٹین زیادہ پرفیکٹ کرسٹل شیپ میں بنتے ہیں۔ سائنسدان انہیں زیادہ کلیئرلی اینالائز کر سکتے ہیں اور اس سے ایسی دوائیں بنتی ہیں جو کہ زیادہ ایفیکٹو اور ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کینسر جیسے جان لیوا بیماری کی دوائیں خلا میں بہتر طریقے سے ڈیزائن ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں مالیکولر سٹرکچر زیادہ صاف اور سٹیبل ہوتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسپیس دراصل فیوچر میڈیسن لیب ہے، یعنی کہ فیوچر کے اندر زیادہ تر دوائیاں اسپیس اسٹیشن کے اندر ہی بنائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسپیس میں میٹلز اور مٹیریل زمین کی طرح بیہیو نہیں کرتے، وہاں میٹل بہتر طریقے سے مکس ہوتے ہیں اور گریوٹی ڈیفیکٹ ختم ہونے کی وجہ سے ببلز وغیرہ بھی نہیں بنتے۔ اس سے ایک نئے قسم کا سپر مٹیریل بنتا ہے جو کہ زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، اور ان ہلکے مٹیریل کا استعمال ہم اپنے جہازوں کے اندر، اپنے سیٹلائٹ کے اندر اور اپنے میڈیسنل ڈیوائسز کے اندر کر کے اپنے جہازوں کو زیادہ ہلکا بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم زراعت یعنی کہ ایگریکلچرل ایڈوانٹیج کو دیکھیں تو خلا میں بیج مختلف ماحول میں گرو کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بیج ایکسٹریم کنڈیشن میں سروائیو کر سکتا ہے اور کیسے ہم زمین پر فوڈ شارٹیج کو سولو کر سکتے ہیں، یعنی کہ زمین پر ہونے والی خوراک کی قلت پر ہم کیسے کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا آخر کیوں پاکستان کے لوگوں کو اپنے خلائی اسپیس اسٹیشن کے اندر لے کے جا رہا ہے؟ تو اس کے کافی سارے فائدے ہیں، لیکن یہاں پر ہم 3 بڑے فائدوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، گلوبل سپر پاور بننا۔ چائنا امریکہ کے مقابلے میں اپنا ایک الگ اسپیس اسٹیشن، اسپیس ایکو سسٹم بنا رہا ہے، اور جب وہ پاکستان جیسے ملک کو شامل کرتا ہے تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے ممالک کو بھی اسپیس سائنس میں لے جا رہے ہیں۔ یہ چائنا کی گلوبل سائنٹیفک لیڈرشپ اسٹریٹجی ہے۔ نمبر 2، ریئل ہیومن ٹیسٹنگ پلس ڈیٹا شیئرنگ۔ ہر انسان خلا میں مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کی دل کی دھڑکن اسپیس کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اوپر اسپیس کے ڈیفرنٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لائک ان کی ہڈیوں کے اندر کمزوری یا دماغ کا پریشر رسپونس۔ جب پاکستانی خلاباز وہاں جاتا ہے تو چائنا کو مختلف جینیٹک ہیومن ڈیٹا ملتا ہے، یعنی کہ چائنا یہ دیکھتا ہے کہ مختلف انسانوں پر اسپیس کا ماحول کیسے اثر کرتا ہے، تو یہاں پر پاکستانی لوگ بطور ایکسپیریمنٹل چیزیں بھی وہاں پر یوز ہو رہے ہیں۔ دراصل پاکستان کی خلائی ایجنسی اور چائنا کا اسپیس اسٹیشن سائنٹیفک پارٹنرشپ نیٹ ورک ہے، جہاں پر چائنا ٹیکنالوجی دیتا ہے، پاکستان ہیومن پارٹیسپیشن اور ریسرچ دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر اسپیس نالج کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، جس سے فائدہ آخرکار انسانیت کو ہی ہوتا ہے۔ اب دوبارہ ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ آخر پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو اس مشن سے صرف فخر نہیں بلکہ پریکٹیکل سائنٹیفک اپ گریڈ ملے گا۔ پاکستان کو جو فائدے ملیں گے ان میں پہلا فائدہ نالج ٹرانسفر کا ہے۔ پاکستانی سائنٹسٹ کو وہ ڈیٹا ملے گا جو کہ اسپیس، میڈیسن، ایڈوانس انجینئرنگ اور مٹیریل سائنس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم اپنی دوائیوں کو، اپنی انجینئرنگ کو اور اپنے مٹیریل کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے اوپر پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسے مٹیریل پیدا کر سکتے ہیں جو کہ لائٹ ہوں، اور ان کا استعمال ہم اپنے میڈیسنل ڈیوائسز اور اپنے جہازوں کے اندر استعمال کر کے اپنے ایئر فورس کے جہازوں کو اور زیادہ ہلکا بنا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کم فیول خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اس کا دوسرا فائدہ فیوچر اسپیس کیپیبلٹی کا ملتا ہے۔ یہ مشن پاکستان کو یہ سکھائے گا کہ خلاباز کیسے مینج کیے جاتے ہیں۔
لائف سپورٹ سسٹم کیسے چلتے ہیں اور اسپیس مشن کیسے ڈیزائن ہوتے ہیں، یعنی یہ پاکستان کا اسپیس لرننگ شارٹ کٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اس کا تیسرا فائدہ گلوبل سائنٹیفک آئیڈینٹی ملے گی۔ پاکستان پہلی بار اسپیس پارٹیسپیشن کنٹری کے طور پر سامنے آئے گا، نہ کہ صرف آبزرور کے طور پر۔ میرا نام ڈاکٹر شاکر ہے اور آپ دیکھ رہے تھے شاکر انسائٹ۔ ہماری ویڈیوز زیادہ تر سائنس، سائیکالوجی، ٹیکنالوجی اور AI جیسے ٹاپکس پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔